السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. آج کے پروگرام کا موضوع بہت ہی خطرناک تقریر ہے. اچکزئی صاحب پرانے سیاستدان ہیں، باتیں درستی کرتے ہیں اور چونکہ پٹھان ہیں اس لیے ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں. پاک فوج کے کرتا دھرتا جرنیلوں کو اب تو اس قوم کو آزادی سے جینے کا حق دے دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے. 1970 میں انتخابات ہوئے، دو باتوں کو پاکستان کے عوام نے وہ کیا: بلوچستان، خیبر پختونخوا، بنگال. انہوں نے قومی سوال کو وہ کیا، نیشنل کوشچن کو. سندھ اور پنجاب نے اقتصادی سوال کو وہ کیا، روٹی کپڑا مکان کو. اگر آپ میں عقل ہوتی، اگر آپ کچھ فہم رکھتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 70 کے انتخابات میں آپ کو پاکستان کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک کے حل طلب سوال کون سے ہیں. ایک نیشنل سوال تھا اور ایک اقتصادی سوال تھا، روٹی کپڑے مکان کا. آپ نے چڑھائی کر دی بنگال پہ. آپ نے بنگال پہ شیخ مجیب کے جو بنیادی طور پہ مسلم لیگی تھا، سائیکل کے بیٹھ کے مسلم لیگ کے لیے کام کرتا تھا. جب اس نے قومی آبادی، قومی برابری کی بات کی، آپ اتنے تک آگے گئے کہ آپ نے ملک توڑ دیا. وقت توڑا ہے، میں اٹھی پٹی نہیں آنکتا. اختر جان نے ٹھیک کہا. اس الیکشن کو فوجی آرڈر کے تحت فوجی وردی میں، ہم لوگوں کو گالیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں کو برا بلا کہنے والے لوگ نہیں ہیں. اتفاق یہ ہے کہ میں آج تک نہ باجوہ سے ملا ہوں نہ کسی اور بلا سے ملا ہوں. ملنے میں حرج نہیں ہے. سیدھی سادی بات ہے. مجھے سردار شفیق نے بتایا، میں مخاطب ہوں چیف صاحب سے، جس طرح اختر جان نے کہا کہ ہمیں بلایا گیا تھا، اس میں پی ٹی ایم کے اکابرین بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو باجوہ صاحب نے ان کو کہا تھا کہ بابا جو گالیاں تم مجھے دو گے میں برا نہیں مانوں گا، جو گالیاں آپ کھانے کو دیں گے میں برا نہیں مانوں گا، لیکن آپ جو یہ وردی کے نعرہ لگاتے ہیں یہ ہمیں برا لگتا ہے اور برا لگنا بھی چاہیے. چیف صاحب، آرمی کی وردی میں ڈاکہ پڑا ہے ہمارے ووٹ پہ. آرمی کی وردی پہ میجر کرنل، لیفٹیننٹ کرنل، بریگیڈیئر جنرل. آپ کو وردی کی لاج رکھنی ہے. بالکل اختر جان نے ٹھیک کہا، ان سے وردی نکلوا دو. بالکل دے مسٹ بی سیٹ آؤٹ فرام دی آرمی. بالکل نکال دینا چاہیے آرمی سے. اور ان کے الیکشن ملٹری کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کے پاس کیسز جانی چاہیے. کیسے 70 ارب روپے، یہ معلومات سیاسی لوگوں کی ہیں. 70 ارب روپے بلوچستان سے لوگوں سے لیے گئے ہیں. 70 ارب روپے. یہ چور، یہ ڈاکو، یہ وطن فروش، یہ اسمگلر، ان سے آپ جب 70 ارب روپے دیں گے، یہ پارلیمانوں میں جا کر یہ 70 ارب روپے پاکستان کی پیٹ سے نکالیں گے. تو تم غدار سے لے ہو یا ہم غدار ہیں؟ تم بیچتے ہو پاکستان لوگوں پہ. ہمارا مینڈیٹ اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں مت چھوڑو. ہمیں اپنی عوام ووٹ دے گی، یہ اختر جان کی ذمہ ہوگی، یہ مالک کی پارٹی کی ذمہ ہوگی. یہ ہم پہ کسی نے احسان نہیں کرنا. ہم پارلیمنٹ میں صحیح کہا اختر جان نے، ہم پارلیمنٹ میں ان ساتھیوں کو، ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں گے جو پہلا ریزولوشن یہ لائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا رول نہیں ہوگا. یہ پہلا ریزولوشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا. اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے تو اس پارلیمنٹ کا پہلا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا رول ہمیشہ کے لیے ختم. پارلیمنٹ اختر جان، یہ پارلیمنٹ، یہ دانتوں، یہ کمزور پارلیمنٹ، ان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے آئینی طور پہ
ہر گناہ کا علاج پارلیمنٹ کرتی ہے. ایوب خان کے 10 سالہ ماشاء اللہ کی بربادیوں کی گناہ پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن سے ختم ہوا. جنرل ضیاء الحق کے 11 سال کی قتل و قتال، بدماشیاں، رشوت، آئین کی بربادی پارلیمنٹ کے ایک ہی ریزولوشن سے ختم ہوئی. یہ پارلیمنٹ اس لیے وہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں. پنڈی میں نیشنل عوام پارٹی جب اکٹھی تھی، جب ان پہ پنڈی میں کر صاحب گورنر تھے، جب ان پہ فائرنگ ہوئی، اس کا گناہ بھی پارلیمنٹ نے دھویا. پارلیمنٹ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اپنی تمام ہم ایک ایسی پارلیمنٹ بنائیں گے، ہم ایک ایسی پارلیمنٹ بنانا چاہیں. آئین ہمارے کارکنوں کو پتا ہے، تمام دنیا کے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے نوکروں سے لے کر میونسپل کارپوریشن تک سارے لوگ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے اور آئین کو چھیڑنے والے کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. فوجی کا آئین کے متعلق حلف یہ ہے کہ میں آئین پاکستان کے وہ کروں گا، ساتھ کھڑا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ ہر فوجی کا آئین کا حلف ہے. اور سرجان نے ٹھیک کہا، جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ غداری کا مرتکب ہے، اس پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے سب پہ. آرو سے میری ایک ریکویسٹ ہے، میں غریب آدمی ہوں، سرجان مجھ سے جواب ہے، مالک پہ بڑا مکرانی شریف آدمی ہے. آرو سے میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے، بابا آپ ہمارے وطن کے رہنے والے ہیں، آپ ہمارے وطن کے رہنے والے ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، یہ بلائیں دور ہو جائیں گی، ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہوگی. اس دن سے ڈریں جب ہم آپ سے سوشل بائیکاٹ کر دیں، آپ کو مرد آباد پہ بسم اللہ کر کے، وہ کمشنر صاحب نے ہمت کر دی ہے، ہمارے آروز بھی بسم اللہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے بس مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، اور کہنے کے بھائی فلانا جگہ بالکل اختر جان جیتا تھا، جان جیتا ہے وہ بالکل اختر جان جیتا تھا، جہاں مالک جیتا تھا وہاں جیتا تھا، جہاں کوئی یہ بشیر حضرت اگر یہ جیتا کہ وہ جیتا، محمود جیتا، یہ کہہ دو. اب ہمارے بچے ہیں، نہیں کرو گے ہم ان جعلی بڑاؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہم ووٹ کی طاقت سے، عوام کی طاقت سے ان کو انشاءاللہ الرحمن سرنڈر ہونے پہ مجبور کریں گے. سرنڈر ہونے پہ ہم بڑے خطرناک لوگ ہیں، نہ بندوق اٹھائیں گے، نہ ڈنڈے اٹھائیں گے، نہ کسی باپ ماں بہن کو گالیاں دیں گے. بس ہمارا سر آپ کے ڈنڈے بسم اللہ، آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بندوق گرم ہو جائیں گے، لیکن وطن سے محبت کا بلوچ پشتون ترانہ ہزارہ بھی ہمارے وطن کا حصہ ہے. یہ آپ کے کانوں میں اختر جان کے منہ سے 2 دفعہ نکلا فرشتے بڑے مقدس ہوتے ہیں. یہ جنات کے بچے، یہ جنات کے بچے، ان کے خلاف ہم نے بس یاسین پڑھنا ہے، سورہ رحمان پڑھنا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسلام والسماء رفعها ووضع الميزان. ہم نے آیتیں پڑھ کے ان کو بگانا ہے اور یہاں اپنے وطن پہ اپنی آزادی کا، شادی کا جھنڈا لہرانا.